عبداللہ بن اریقط اس طرح کوئی نام ہے، آپ نے اس کو کرائے پر لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو مدینہ منورہ لے جائے، اور وہ راستہ بتانے والا تھا۔ تو وعدے کے مطابق 3 دن بعد وہ اس غار ثور کے باہر پہنچ گئے اور 2 اونٹوں کو لے کر آئے۔ جو اونٹ حضرت ابوبکر کے پاس پہلے سے موجود تھے وہ ان اونٹوں کو لے کر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر ساتھ تھے، اور عامر بن فہیرہ کو خدمت کے لیے اٹھایا، اور تیسرا بندہ یہی تھا جو راستہ بتانے والا تھا، عبداللہ بن اریقط۔ اور پھر وہ اپنے اونٹ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اپنے اونٹ پر، اور آپ نکلے مدینہ منورہ، اور پیر کے روز نکلے اور اگلے پیر کو آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عام راستہ اختیار نہیں کیا جو مکہ اور مدینہ والے آپس میں آتے جاتے اختیار کرتے تھے، بلکہ آپ نے کسی اور راستے کو اختیار کیا۔ اس میں بھی یہی حکمت تھی تاکہ لوگ عام راستوں میں تلاش کریں گے، جو خفیہ راستے ہیں اور جو عام راستے سے ہٹ کر راستے ہیں ان کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں ہوگا۔ اور پھر 3 دن 3 راتیں غار ثور میں اس لیے رہا کیونکہ 3 دن 3 راتوں کے بعد تلاش کچھ کم ہو چکا تھا، اس میں یہ حکمت تھی۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے کے طور پر راستہ بتانے کے لیے ایک کافر کو چنا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا دیں، کرائے کے لیے اور اجرت کے طور پر کسی کافر کو اپنے ساتھ لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے لیے بطور قائد کے نہیں تھا۔ یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کافر کو قائد بنایا، قائد نہیں تھا بلکہ وہ اجیر تھا جس کو اجرت پر کرائے پر لیا گیا تھا تاکہ ہمیں یہ راستہ بتا دے، اور اس طرح شرعاً جائز ہے۔ یہ تو وہ واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفر کیے۔ ایک سفر آپ نے حضرت ابوبکر کے گھر سے غار ثور تک کیا، اور پھر غار ثور سے مدینہ منورہ تک کیا۔ اس سفر کے درمیان میں کچھ واقعات ہوئے، انشاءاللہ تعالی اس کا بیان آئندہ کیا جائے گا۔ اب یہاں سے سن 1 ہجری شروع ہو جاتا ہے، اور ہجری تاریخ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے قبل جو سن تھے ان کو سن 1 نبوی، 2 نبوی، نبوی کے لفظ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہوں گے اور جتنے بھی سال گزریں گے ان سب کو کہا جائے گا ہجری کے لفظ سے۔